نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ، وذروا البیع، اور تجارت خرید و فروخت چھوڑ دو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ دن رات کی پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن ان کے علاوہ چند خاص اجتماعی نمازیں ہیں جو صرف اجتماعی طور پر ہی ادا کی جا سکتی ہیں، اکیلے نہیں ہوتی۔ مثلا نماز جمعہ، نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ، یہ نمازیں اپنی مخصوص نوعیت اور امتیازی شان کی وجہ سے ملت اسلامیہ کا گویا شعار اور مخصوص نشان ہے۔ نماز جمعہ کی انفرادیت اور اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے ظہر کا وقت رکھا گیا اور 4 کے بجائے 2 رکعت نماز فرض ٹھہری، تاکہ شہر بھر کے اور مضافات کے آدمی بآسانی ایک جگہ جمع ہو سکے۔ خیر القرون میں اور اس کے بعد بھی نماز جمعہ شہر بھر کی ایک ہی بڑی جامع مسجد میں ادا ہوتی تھی، جس کی برکات اور ثمرات کون نہیں جانتا۔ کاش آج پھر ہمیں وہ رنگ اختیار کرنے کا، وہ طریق اختیار کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے آخری کلام میں جمعہ کے عنوان سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی، سورہ جمعہ کے نام سے۔ جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی وہ بھی سورہ جمعہ کی آیہ مقدسہ ہے، جس میں اللہ نے نماز جمعہ کے لیے آنے کا اور کاروبار اور تجارت چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ دو، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔ جمعہ کی نماز سے لاپرواہی اختیار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا جب یہ لوگ کاروبار یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے جو اللہ کے ہاں ہے وہ کھیل تماشے میں اور تجارت میں تو نہیں ہے، وہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ سب سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جمعہ کی 2 خاص برکتیں ہیں جو اور کسی دن کو حاصل نہیں ہیں۔ ایک خاص برکت یہ ہے کہ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ احادیث کی متعدد کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور مسند دارمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور دعوات کبیر بہقی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اسی دن ساری مخلوقات پر فنا طاری ہوگی، لہذا تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ کا جسم اطہر تو قبر میں جا چکا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائیں، یعنی بعد وفات بھی ان کے اجسام قبروں میں صحیح سلامت رہتے ہیں۔ گویا جمعہ کا دن ایک بہت بڑا تحفہ جو ہے جمعے کے دن کا وہ درود پاک ہے، اور مزید برآں کہ یہ امت کے درود اس دن ان کے ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور بطور تحفہ اور ہدیہ پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس میں رحمت اور قبولیت کی ایک ایسی گھڑی ہے۔ جمعۃ المبارک کا یہ دوسرا بڑا تحفہ ہے،
وہ خاص ساعت ہے اس دن کے اندر جو رحمت اور قبولیت دعا کی خاص گڑی ہے. اس وقت اللہ کریم کا دریائے رحمت جوش پر ہوتا ہے اور بندہ جو بھی مانگتا ہے وہ اجابت حق کے قریب تر ہوتا ہے. اس کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل کی صحیح اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ. جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں اللہ بزرگ و برتر سے خیرات مانگنے اور بھلائی مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے. جمعہ کے دن کی اس خاص ساعت کے بارے میں حدیث کے شارحین سے متعدد اقوال جو ہیں وہ منقول ہیں. ایک جس وقت امام خطبہ کے لیے منبر پر جاتا ہے اس وقت سے نماز جمعہ ختم ہونے تک اور دوسرے بعد نماز عصر سے غروب آفتاب تک. یہ دو اوقات جو ہیں یہ شارحین حدیث نے بیان کیے ہیں کہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں. پنجگانہ نمازوں میں سے ہر ایک اپنی جگہ اہم ہے لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی تاکید بہت شدت سے فرمائی ہے. جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. اس سے صرف یہ 4 قسم کے افراد مستثنا ہو سکتے ہیں. ایک بیچارہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، دوسرے عورتیں، تیسرے نابالغ بچے اور چوتھے بیمار. سنن ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. یعنی اس کے علاوہ ہر مسلمان پر نماز جمعہ جو ہے وہ فرض ہے اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز جمعہ ادا کرے. آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ باقی نمازوں کی طرح نماز جمعہ بھی چلو پڑھ لی تو ٹھیک ہے، وقت مل گیا تو پڑھ لیں گے، نہ ملا تو باقی نمازوں کی طرح اس کو بھی ترک کر دیتے ہیں اور نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ یہ بڑی اہمیت والی نماز ہے. جیسے ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، گناہ صغیرہ کا، اسی طرح ایک جمعہ کی نماز جو ہے ایک دوسرے جمعے تک بندے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. تو نماز جمعہ کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دن کا ادب و احترام کرے. یہ دنوں کا سردار دن ہے. اسی دن قیامت قائم کی جائے گی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن اللہ سبحانہ وتعالی بندوں پر فنا طاری کرے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن میں ہم موجود ہوں اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہوں تو رحمت الہی سے بھی ہم دور ہو جائیں. اس لیے ہر مسلمان کوشش کر کے پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کریں لیکن بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن نماز کا اہتمام کریں اور اس دن کی اہمیت اور افضلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حضور استغفار کریں، توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط مستقیم کا متلاشی بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.